کراچی کی بڑی مارکیٹیں آج سے 3 روز کے لیے بند رہیں گی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تاجروں کی ہڑتال، چیئرمین ہول سیل گروسرز کا حکومت سے ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ ٹیکسز واپس نہ لیے گئے تو 6 اگست سے نئے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ جس طرح آئی پی پیز کی لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس طرح کے الیکٹرک کی لوٹ مار شہر کراچی میں جاری ہے اور پورے ملک میں آئی پی پیز کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ان آئی پی پیز سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی بجلی بلوں اور آئی پی پیز کے خلاف گورنر ہاؤس کراچی کے باہر آج دھرنے کی تیاریاں۔ گورنر سندھ کامران چیسوری کی جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت۔ دھرنے میں شریک نوجوانوں کے لیے مفت آئی ٹی کورسز میں داخلے کی آفر۔ کہا عوام کو مشکلات میں مبتلا کر کے ان سے انتقام مت لیں، گورنر ہاؤس کے اندر دھرنا دیں، پکوڑوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کروں گا۔ مہنگی بجلی کے خلاف کراچی کے صنعت کار پھٹ پڑے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی کراچی چیمبر آف آمد پر تحفظات کے انبار لگا دیے۔ انتہائی مہنگی بجلی سے برآمدات بڑھانا ناممکن قرار دے دیا۔ کہا ریجن میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کا کہنا تھا پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشو سے نکلنا ہوگا۔ آئی ٹی کے برآمدات ماہانہ 4 ارب ڈالر تک بڑھانا ہوں گی۔ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو بھی قرضے دینے ہیں۔ اس وقت جو انفلیشن ہے، ایون اف اٹ ٹیکس اپ اے لٹل بٹ، تو اس میں اور پالیسی ریٹ میں جو ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹیو رکھنا ہے، لیکن ابھی اتنی گنجائش ہے کہ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا۔ سرکاری اسکولوں کو درسی کتب سے ملیں گی۔ سندھ بھر کے لیے کتابوں کے 44,53,000 سیٹ تیار۔ چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا چھپائی کا ٹارگٹ مکمل کرنے کا دعویٰ۔ کتب میں بہتری لانا، چھپائی، تقسیم اور مارکیٹنگ میں تاخیر کا اعتراف۔ عبدالحلیم لاشاری کا کہنا تھا مئی میں دوسرا اور جون میں تیسرا ٹینڈر مکمل کرنا مشکل تھا۔ 15 اگست تک کتابوں کی تقسیم کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تاجروں کا تاجر دوست اسکیم کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ احتجاج سے قبل ہی تاجر تنظیمیں دھڑوں میں تقسیم۔ شہر کی مختلف مارکیٹوں میں مرحلہ وار مظاہرے ہوں گے۔ کل بلچن مارکیٹ پر احتجاج کیا جائے گا۔ تاجروں کا ایف بی آر سے تاجر دوست اسکیم ختم کرنے کا مطالبہ۔ الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال ایسوسی ایشن کے صدر فہیم نوری کا کہنا تھا احتجاج کے لیے سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری اور کمشنر کراچی کا اسسٹنٹ کمشنر پر حملے کا نوٹس۔ اے سی سارا بانو پر قاتلانہ حملے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان میروانی کہتے ہیں 40 سے 50 افراد نے اسسٹنٹ کمشنر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ مشتعل ہجوم نے اے سی کو ہراساں کیا، جان سے مارنے کی دھمکی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے رابطے کرنے پر پولیس موقع پر پہنچی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں ہلکی بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ آسمان پر بادلوں کا راج، سمندری ہوائیں معطل ہونے سے حبس برقرار۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان۔ سندھ حکومت کی اپنی اسٹیل ملز بنانے کی تیاریاں۔ 700 ایکڑ اراضی مختص اراضی پر پرانا پلانٹ بحال کیا جائے یا نیا پلانٹ لگایا جائے، تجاویز زیر غور۔ چند دن میں اکنامک زون کا کاغذی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار رانا تنویر کی ملاقات۔ 4840 ایکڑ اراضی پر اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں کے نمائندے مل بیٹھ کر معاملات طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا اراضی کا پورا انفراسٹرکچر، پانی اور گیس کی سہولت بھی موجود ہے۔ مدارس کی آزادی، تحفظ، خود مختاری کے لیے ایک پیج پر ہے۔ اتحاد تنظیم المدارس نے واضح کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے سابق جج مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں ہم مدارس میں تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں، سود اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔
मुफ्ती मुनीबुर रहमान का दीनी मदारिस के बंद बैंक अकाउंट्स खोलने का मुतालबा। बोले मदारिस पाकिस्तान के कानून के दायरे में मसरूफ़ अमल है। अजीम भाई की अजीम बहन मोहम्मद अली जिन्नाह की निडर साथी माजरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह का 131वां यौम विलादत। क़याम पाकिस्तान के लिए उन्होंने कायदे आज़म के शाना बशाना जद्दोजहद की। माजरे मिल्लत 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। कायदे आज़म की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को तकमील तक पहुँचाया। ख़वातीन का माजरे मिल्लत को गिरा क़द्र ख़िदमात पर शानदार ख़राज अक़ीदत। 8वें सिंध रैंकिंग ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी का फाइनल दमिया खान ने जीत लिया। दमिया खान ने वैष्णवी किश्वर को 11-6, 11-4 और 11-1 से शिकस्त दी। और तलबा का फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ रुझान बढ़ने लगा। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज के खूबसूरत उरूसी मलबूसात की नुमाइश। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा को कैंप्स का दौरा करवाया गया। असातिज़ा का कहना था कि पाकिस्तान में फैशन डिज़ाइनिंग का शोबा तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है।